کرتے تھے اور عذاب قبر کے تعلق سے اگر کوئی کسی سے کچھ سن لیا کرتے تھے بہت ہی زیادہ روتے تھے، اور قبرستان اگر جایا کرتے تھے اور قبروں کے پاس جاتے تھے تو بہت ہی زیادہ دھاڑ مار کر کے رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو کبھی کبھی قبروں کی بھی زیارت کر لیا کرو، کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو، کبھی کبھی ان قبروں کے پاس جایا کرو اور سوچا کرو یہاں بھی تو میرا بھائی دفن ہے، میری بہن دفن ہے، میرا رشتہ دار دفن ہے، بڑے پیسے والا آدمی تھا وہ بھی تو یہاں دفن ہے، ایک نہ ایک دن مجھے بھی دفن ہونا ہے۔ امام کائنات نے تو اسی کا تذکرہ کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، اے لوگوں موت کو یاد کرو، فَذَرُوهَا اے لوگوں اس قبر کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو۔ آج مسلمانوں کے اندر قبرستان میں جانے کا آج رواج ختم ہو چکا ہے، آج قبرستان نہیں جاتا ہے، کبھی اس بازار میں گیا تو کبھی اس بازار میں گیا، کبھی یہاں بھاگا تو کبھی وہاں بھاگا، اور جلسوں میں بھی آتا تو وہی بازار ہی کی جلسے میں میلہ لگے گا، ہاں لڑکیاں آئیں گی، چلو انجوائے کرتے مستی کرتے، جلسے بھی آتے، لیکن مقصد سننے کے مقصد سے نہیں، اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کے مقصد سے نہیں، جلسوں کے اندر بھی آتے تو وہی میلہ ٹھیلا کے چکر میں آتے، چلو جا کر کے ہم بازار کا معائنہ کر لیں گے اور چلو ہم جا کر کے انجوائے کر لیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، وہ لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو، وہ لوگوں قبر کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو، کیونکہ یہ قبرستان میں جانے سے اور قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی کہ آج نہیں تو کل تمہیں بھی تو اس قبر کے اندر جانا پڑے گا۔ آپس میں دشمنی رکھ کر کے کیا فائدہ، شراب پینے سے کیا فائدہ اور زنا کرنے سے کیا فائدہ، مجھے قبر کے اندر جا کر کے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر یہ ذہن کے اندر بیٹھا لو اور مہینے کے اندر ایک آدھ مرتبہ اگر تم قبرستان کی زیارت کر لو تو تیرے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، تیرے اندر چینجنگ آ سکتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے، اگر اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو میرے بھائیو قبروں کی زیارت کرو۔ بازار میں ہو جاتے ہو نا، کٹیہار وغیرہ بازار میں تو جانا ہی جانا ہے، اگل بگل اور بھی ہٹیا اٹھیا آپ کے لگتا ہے وہاں چلا جاتا آدمی، لیکن میرے بھائیو قبرستان کی بھی زیارت کیا کرو، آپ کو موت یاد آئے گی، آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی، آپ کو اپنے آپ کے اندر بدلاؤ نظر آئے گا کہ آج نہیں تو کل مجھے بھی مرنا ہے اور اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ میں نے اس قبر کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آج سماج کے اندر آج اتنے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کل جتنے نمازی تھے آج بھی اتنے نمازی ہیں، پوری رات تقریر سنیں گے اور فجر کے نماز میں بول، فجر کے نماز میں غائب، لگتا ہے جلسہ سن لیا، تقریریں سن لی، جلسے کے اندر شرکت کر لی، جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آج نماز نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، مسجد ویران میں میرے بھائیوں بابری مسجد کو توڑا گیا، بابری مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا، یہ کہہ لیجیے بابری مسجد توڑ دی گئی، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اور بھی جگہوں پہ مسجدوں کے پر نظریں ہیں، لیکن میرے بھائیوں بتاؤ مسجدوں کو ویران نہیں آباد نہیں کرو گے تو مسجدوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ مؤذن اذان تو دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ ہم اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے کپڑے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے بچوں اور بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او مسلمانوں غور کرو، اس نماز کی پابندی کرو، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، یہ نماز انسان کو برائیوں سے بے حیائیوں سے دور کر دیتی ہے۔
نماز کی پابندی نہیں ہوئی صاحب، پتہ نہیں میرا بچہ سدھر ہی نہیں رہا ہے، یہی سب کر رہا ہے۔ ارے وہ بچہ سدھرے گا کہاں؟ اس بچے کو آپ نے تربیت نہیں دی ہے، اس بچے کو آپ نے اسلام کا پابند نہیں بنایا ہے، آپ خود پابند نہیں ہے۔ آزان آپ بھی سنتے نماز پڑھنے نہیں جاتے تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وہم ابناء سبع سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ نماز پڑھنے کے بارے میں کہو چلو میرے بیٹے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، جس اللہ نے زندگی دی ہے، اس اللہ کو خوش کرو، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ میرے بیٹے اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنے بچے سے کہو اے میرے بیٹے، قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بیٹے چل، میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بھی نماز پڑھ۔ اپنے بچے کو 6-7 سال کا جب بچہ ہو تو اس بچے کو نماز کا عادی بناؤ۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین وَضَرِبُوهُمْ، جب بچہ 7 سال سے نہیں بلکہ 10 سال کا ہو، اور جب بچہ نماز نہ پڑھے، تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو لیکن آپ کا بیٹا نماز نہ پڑھتا ہے، آپ جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھ رہے ہو لیکن آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو مار کر کے نماز پڑھاؤ، اپنے بیٹیوں کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آج ایسا ہے باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا کہاں سے نماز پڑھے، ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیٹیاں نماز کہاں سے پڑھے۔ اور میری بہنوں، اپنے بیٹیوں کو نمازی بنانا ہو تو خود نمازی بنو، اپنے بیٹوں کو نمازی بنانا ہے تو خود نمازی بنو۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ آپ نماز نہیں پڑھتی ہو تو آپ کی بہو کہاں سے نماز پڑھے گی؟ آپ نماز کا سلسلہ اپنے یہاں قائم کرو اور نماز کا سلسلہ اپنے یہاں جاری رکھو۔ نماز کا تعلق اسلام کے اندر اتنا زبردست ہے کہ اگر میدان جہاد کے اندر اگر گئے ہو اور اگر جنگ چل رہی ہو، لڑائی بھی چل رہی ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آدھے لوگ جنگ کریں، آدھے لوگ لڑائی لڑیں اور آدھے لوگ نماز پڑھیں۔ ایسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اور بیٹھ کر کے طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھ، اور وہ بھی طاقت نہیں تو اشارے سے نماز پڑھ۔ حتیٰ یأتیک الیقین واعبد ربک حتیٰ یأتیک الیقین، قرآن کہتا ہے جب تک موت نہ آ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، کیونکہ اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نماز انسان کو بھی حیاء اور برائیوں سے روک دے گی۔ بندہ جب نماز پڑھے گا تو انسان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے گا، اپنے آپ کو برائیوں سے کنٹرول کر لے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرو۔ یہ نماز انسان کو ایمان والا بنا دے گا، انسان کو اچھا انسان بنا دے گا، مومن بنا دے گا، مسلمان بنا دے گا۔ نماز اپنے یہاں ہے ہی نہیں نماز۔ جائیے فجر میں چیک کیجیے، آپ ظہر میں اثر جمعے کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے آتے، خطبہ میں آپ کبھی کہیں دینے کا موقع ملتا تو کب آدمی آ رہا ہے؟ جب خطبہ ختم ہونے والا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے مسجد نہیں ہے اور وہ سسرال آ رہا ہے۔ اب کھانے کی بات آئی ہے، بس چلو اگر کے کھانا کھانا۔ بتائیے عجیب مسئلہ ہے میرے بھائی۔ جب قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، او میرے بندو جب اذان کی آواز دی جائے، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، بولا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف نکلو۔ وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو ترک کر دو، چھوڑ دو، دکانوں کے اندر تم تالے لگا دو میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ جاؤ مدینہ کے اندر دیکھو، مکہ کے اندر دیکھو میرے بھائیوں، جب آزان دی جاتی ہے لوگ اپنے اپنے دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ آج بھی باقاعدہ مدینہ کے اندر بھی، مدینہ الرسول کے اندر بھی، آپ مدینہ کا جو مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ جائیے، آزان ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بھی آدمی، دکان کا مالک کسی بھی کسٹمر کو سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آزان ہو چکا